بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کی حدیث نمبر 2237 کی تشریح چل رہی تھی۔ باب قائم کیا تھا باب ثمن الکلب، کتے کی قیمت کا حکم، اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کے مہر اور کاہن کی مٹھائی سے منع فرمایا۔ تو پہلے ہم کتے کی قیمت پر کلام کر رہے تھے کہ جب شروع اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو گھر میں رکھنے کو منع فرمایا، مطلقاً کسی قسم کا کتا نہیں رکھ سکتے، اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت سرکار نے یہ گویا کہ فرمان فرمایا کہ کتے کی قیمت سرکار نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، گویا کہ منع کر دی گئی۔ لیکن پھر بعد میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، یعنی حفاظت کے لیے، غلے کو کنٹرول کرنے کے لیے، بکریاں جیسے لے کے جا رہے ہیں تو ریوڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے کتا، اسی طرح شکاری کتوں کی خود قرآن میں اجازت ہے، کتے کا شکار کو جائز قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کے شکار کو طیب اور حلال قرار دیا۔ اور یقینی سی بات ہے اگر آپ نے گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا ہے، ریوڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا شکار کے لیے، تو کتا خریدیں گے۔ اب کتے کی قیمت منع ہو، اس کا مطلب ہے خریدنا بھی منع، بیچنا بھی منع، لیکن کتا رکھنا جائز ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو مشروط رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، ان کتوں کی بیع بھی اس کا مطلب ہے بالکل جائز کر دی گئی۔ تو اب کتے کی خرید و فروخت جائز ہے۔ بعض لوگ باقاعدہ اس کا بزنس کرتے ہیں، ایسے کتے کے جو مطلب خطرناک قسم کے، اب دیکھیں نا فوج کے پاس بھی کتے ہوتے ہیں، کرونا وائرس تک آج کل کتے سونگ رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کرونا وائرس ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے کسی کے سامان میں نشہ ہے، نشاور چیز ہے، ہیروئن ہے، کوئی بھی، یہ کتے سونگ کے بتا دیتے ہیں۔ کوئی اسی طرح کوئی خطرناک قسم کا آئٹم ہوتا ہے، کتے سونگ کے بتا دیتے ہیں۔ اب یہ کتے اتنے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، کئی ہزار ڈالر کے کتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ ایسے تو نہیں مل جائیں گے، یہ اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں، یہ خرید و فروخت ہوتی ہے، تو بعض تو اس کی بریڈ کرواتے ہیں باقاعدہ اچھی نسل کے کتوں کی، اور انہوں نے کاروبار بنایا ہے، تو اب یہ مطلق اب وہ حکم نہیں ہے، اس کی بیع شرعاً جائز ہے۔ دوسرا جو سرکار نے فرمایا کہ طوائف کے مہر، یعنی طوائف اگر کوئی زنا کی قیمت لیتی ہے، وہ اگر کھلاتی پلاتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کاہن کی مٹھائی سے منع فرمایا۔ کاہن دوسرے الفاظ میں نجومی، یہ سمجھ لیجئے کہ اس دور میں بہرحال کاہن یہ ہوتے تھے کہ یہ جنات کے ذریعے خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ پبلک کو بیان کرتے تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ممانعت نہیں تھی، تو یہ کاہن وادیوں کے جنوں سے معاہدہ کر لیا کرتے تھے، کفار لوگ تھے، تو ان کی عبادت کرنا، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، دیگر چیزیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، پھر وہ جن ان کے لیے کام کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے جا کے ذرا ہمیں خبریں لے کر آؤ۔ اب آسمان پہ فرشتے جمع ہو کے بات کرتے تھے، یہ جنات وہاں پہنچ کے کان لگا کے بات کو سنتے، اور وہ آ کے کاہنوں کو بتا دیتے تھے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں شخص مر جائے گا، اللہ نے فرمایا ہے فلاں بچہ پیدا ہوگا، یہ پھر آ کر یہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ اب وہ یقینی سی بات ہے کہ جنات سچ جھوٹ سب ملا کر بتاتے تھے، کوئی تکا لگ جاتا تھا، کوئی نہیں لگتا، تو ان کی بڑی چاندی ہو جاتی تھی، خوب ان کو پیسے سے ملتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بالکل کہانت کو منع فرما دیا، نجومی علم نجوم کو منع فرما دیا، کیونکہ اگر سرکار اس میں رکاوٹ پیدا نہ فرماتے تو ہر ایک کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ سرکار بھی کہانت جنات کے ذریعے، ستاروں کی چالوں کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خبریں دے رہے ہیں، اپنے یہ وحی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ وہ تمام ذرائع کہ جن سے پوشیدہ خبریں حاصل ہو سکتی ہیں، فیوچر کے بارے میں کچھ چیز معلوم ہو سکتی ہیں، ان کو منع کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو منع فرمایا، تو واضح ہو گیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی خبریں نہ کہانت کا نتیجہ ہیں، نہ نجوم، نہ یہ ستاروں کے ذریعے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی شدہ ہیں۔ اس طرح نبوت ان چیزوں سے بالکل علیحدہ ہو گئی، اور تانہ زنی کے تمام تر اور شکوک و شبہات کے تمام تر دروازے سرکار نے بند فرما دیے۔ تو لہٰذا ان کی مٹھائی سے منع فرمایا، کیونکہ یہ کاہن جو ہیں جھوٹی خبریں دے کر اور غلط قسم کی خبریں دے کر اور غیبی امور کے دعوے کر کر کے اسی رزق سے پھر یہ خریدے گا، تو یہ اس طرح کی چیزیں بتانا اور اس سے روزی کمانا حرام، اور اس سے لی ہوئی چیز سرکار نے اس کی
کراہت بیان فرمائی، ناپسندیدگی بیان فرمائی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ اس کے بعد حدیث ہے 2238 نمبر، اور یہ کتاب البیوع کی آخری حدیث ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کتاب السلم کا آغاز ہوگا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے۔ حضرت عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد ایک فسد لگانے والے غلام کو خرید رہے ہیں، یعنی ہجامہ کرنے والا، جو رگ کاٹ کر فاسد خون نکالتے ہیں، اس خود کو خرید رہے ہیں۔ پھر اس کو آلات فسد لانے کا حکم دیا، پھر ان کو توڑ دیا۔ میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت اور کتے کی قیمت اور باندی کی ناجائز کمائی سے منع فرمایا تھا، اور گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور سود کھانے والوں اور سود کھلانے والوں اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی تھی۔ تو اب یہ دیکھیے، ہم نے پہلے آپ کو حدیث بیان کی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا، اور جس نے ہجامہ کیا تھا اس غلام کو سرکار نے کچھ دیا۔ تو یہ پہلے ممانعت تھی فسد کی اجرت لینا یا ہجامے کی اجرت لینا، بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے معاملات میں صحابہ کرام کا فقہی معاملات میں اسی طرح کا اختلاف رہا ہے۔ کسی کے پاس وہ حدیثیں پہنچ گئیں کہ جس میں سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی، انہوں نے اجرت کو جائز کہا، اور جن کے پاس وہ حدیثیں نہیں پہنچ سکیں ان صحابہ نے اس کو پہلی والی حدیثوں کی بنیاد پر ناجائز ہی فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی ایک وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بیان فرماتے ہوں گے، وہ لکھ کر سارے صحابہ میں ایک دم تقسیم ہو جاتی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ اچھی طرح سمجھیں۔ نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، 10 صحابہ سامنے ہیں، سرکار نے کوئی بات بیان فرمائی، ایک حدیث ذکر کر دی، انہوں نے سن لی، وہ چلے گئے۔ انہوں نے جا کے آگے روایت کی، کس کس تک پہنچے، وہ کس کس کو بیان کی، یہ تو نہیں کہ پورے 1,24,000 صحابہ کرام کو انہوں نے بیان کر دی ہوں۔ اس کے بعد اگلی نشست ہوئی، اس میں کوئی 10-5 نئے آ گئے، کوئی باہر سے قافلہ آیا، ان کو کوئی حدیث بیان کر دی، وہ چلے گئے۔ اب وہ جو ان کو حدیثیں بیان کی وہ تمام صحابہ تک تو نہیں پہنچی۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ ضرور ایسا ہوا کہ خود دور صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہر صحابی تک پہنچ گیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، قرآن ہر صحابی تک پہنچا، یہ یقینی بات ہے، کیونکہ قرآن تو سب نے پڑھنا ہی تھا، وہ وحی کی صورت تھی۔ لیکن جو حدیث تھی سرکار بات بیان فرماتے، وہ ایسا نہیں تھا کہ ہر بات بیان کرنے سے پہلے تمام صحابہ کو جمع کیا جائے پھر بیان کیا جائے، اور یہ پاسبل بھی نہیں تھا۔ کوئی کہیں رہتا تھا، کوئی کہیں، ہر ایک مدینہ منورہ میں کوئی رہتے تھے، دور دراز سے صحابہ کرام آتے تھے، جیسے آئے، کوئی قافلہ آیا، ایمان قبول کیا اور اپنے قبائل میں چلے گئے۔ اب کتنی حدیثیں سرکار نے یہاں کے صحابہ کو بیان کی تو ان تک تو وہ حدیثیں پہنچی ہی نہیں۔ اب انہوں نے اگر ایک حدیث سن کر چلے گئے، وہ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، یہاں نبی کریم نے فرض کر لیں اس حدیث کے خلاف دوسری حدیث بیان کر دی، اس کو گویا کہ منسوخ کر دیا، تو ان تک وہ دوسری حدیث پہنچی نہیں پہنچی، یہ پاسبل ہے کہ نہ پہنچے۔ لیکن وہ پہلی حدیث پر اگر عمل کر رہے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ حکم بدل چکا ہے۔ ہاں، جب ان کو اطلاع ملی تو پھر بہت سنے، اس کو تبدیل کیا، چینج کیا، جن تک حدیثیں پہنچیں۔ تو اس لیے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ تک ایک حدیث پہنچ گئی، کچھ صحابہ تک نہیں پہنچی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کوئی حدیث بیان کی کہ نبی کریم نے یہ بیان فرمایا، تو آپ نے کہا یہ کہاں بیان کی، مجھے اس پہ گواہ لے کر آؤ۔ آپ نے باقاعدہ گواہ طلب کیا اور پھر حدیث کو قبول کیا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 24 آورز اور مکمل سرکار کی مدنی زندگی میں کوئی آپ کے ساتھ ساتھ تو نہیں رہے کہ ہر وقت ہر حدیث کو سن رہے ہوں، بلکہ بہت سی حدیثیں تو جو گھر میں سرکار نے بات بیان فرمائی وہ دیگر صحابہ تک تو ازواج مطہرات کے ذریعے پہنچیں، اور انہوں نے جتنے صحابہ کے سامنے ذکر کیا انہی تک وہ حدیثیں پہنچی۔ پھر ان صحابہ نے آگے کس کس سے ذکر کیا اس تک پہنچی، جس سے نہیں کیا اس تک نہیں پہنچی۔ اس لیے یہ ذرا ہماری عوام اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ ہو گئے، بھئی یہ سب کے پاس ایک گروپ بنایا ہوا ہے، ایک حدیث سرکار نے بیان فوراً گروپ میں ڈالی اور سب کے پاس پہنچ گئی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں تو 6 مہینے کا سفر طے کر کے وہ آ کے حدیثیں سنتے تھے بہت سے لوگ، تو ان تک حدیثیں پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا۔
اس لیے یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو حضرت عون بن ابی جحیفہ اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو ان کے والد صاحب کو وہ حدیث تو پہنچی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامے کی قیمت سے منع فرمایا، لیکن وہ نہ پہنچی، یعنی حجامے کی اجرت سے منع فرمایا، اور وہ حدیث نہ پہنچی جس میں اجازت مرحمت فرمائی، اس لیے انہوں نے صحیح طرز عمل اختیار کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے والد صاحب کو دیکھا کہ ایک فسد لگانے والے غلام کو خرید رہے ہیں، پھر اس کو آلات فسد لانے کا حکم دیا، اپنے نشتر وغیرہ سب لے کر آؤ، برتن لاؤ، توڑ دیے، اور فرمایا کہ میں نے اس کے متعلق، یہ کہتے ہیں میں نے اس کے متعلق جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون یعنی فسد لگانے کی قیمت کو منع فرمایا ہے۔ دوسرا، کتے کی قیمت کو، اس کی وضاحت پیچھے ہو گئی ہے، اور باندی کی ناجائز کمائی سے منع فرمایا تھا، جس کو مہر لکھا تھا۔ میں نے پچھلے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ سرکار نے باندی کی اس کی یہ طوائف کی جو ناجائز طوائف کا مہر سے منع فرمایا نا، ناجائز کمائی، اس کی وضاحت وہاں کر دی تھی۔ تو ناجائز کمائی سے منع فرمایا کہ اگر کوئی غلط کام کر کے کوئی باندی پیسے لے آئے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گودنے والیوں، گدوانے والیوں کو سرکار نے ان پر لعنت فرمائی۔ گودنا یعنی ٹیٹوز بنانا، اور گدوانا یعنی ٹیٹوز بنوانا، بنانا بھی حرام اور بنانا بھی حرام، بنوانا بھی حرام۔ اس لیے یاد رکھیں ٹیٹوز وغیرہ ہرگز نہیں بنانے چاہیے، یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی ہمارے بھائی بہن اپنی سابقہ زندگی میں ایسا کر چکے ہیں اور اب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو یاد رکھیں جو اعلانیہ گناہ ہوتا ہے اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہی ہوتی ہے۔ اعلانیہ کا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ سب کو بتا کر توبہ نہیں کریں گے تو پھر لوگ آپ سے بدگمان ہوتے رہیں گے۔ تو کم از کم جو قریبی لوگ ہوں، آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار، مسجد میں کوئی اعلان کرانے کی حاجت نہیں ہے، ان کو کم از کم بتائیں کہ بھئی میں ان سے ٹیٹو سے توبہ کر چکا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، تاکہ وہ بات دوسروں تک بھی پہنچ جائے، پھیل جاتی ہے بات کہ بھئی یہ توبہ کر چکے ہیں۔ اب ان کو خراب کروانا اگر بغیر کسی ضرر کے ریموو ہو سکتے ہوں یا ان کو ختم کروا سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ان کو ڈھک کر رکھیں، چھپا کر رکھیں اور ظاہر نہ ہونے دیں، اور ہو جائیں تو کسی کی رفع بدگمانی کے لیے، بدگمانی دور کرنے کے لیے وضاحت کر دیں بھی میں اس پہ توبہ کر چکا ہوں، یہ پہلے کا میرا معاملہ تھا۔ اور اس طرح اعلانی اگر آپ کہہ بھی دیں گے 10-5 کے سامنے توبہ کر بھی لیں گے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بات دوسروں تک پہنچ جاتی ہے اور لوگ بدگمانیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اور جو اس کا کاروبار باقاعدہ کرتے ہیں کہ ٹیٹوز بناتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت کی وعید فرمائی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے، انہیں سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی دعا کرنا۔ گویا کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں جو ٹیٹو بنائے یا بنوائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت سے دور کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یقینی سی بات ہے کہ مقبول ہے، اس لیے اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ دوسرا، سود کھانے والوں اور سود کھلانے والوں، لینے دینے دونوں کے اوپر سرکار نے لعنت فرمائی۔ اس لیے اب اس سودی نظام سے ہمیں حتی الامکان اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں بہت سارے لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ مارگیج پہ ہم گھر لیتے ہیں، بینک سے وعدہ سود پہ قرضہ لیا جاتا ہے، اس سے پھر مکان وغیرہ دکانیں بنائی جاتی ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ علماء کی آراء مختلف ہیں۔ جو اس کو دارالحرب سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دارالحرب کے اندر مسلمان اور کافر کے اندر سود جاری ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں، اس کا یعنی کافر کا مال غیر معصوم ہوتا ہے، اس میں سود جاری ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اجازت دیتے ہیں۔ لیکن ہم بھی اسی دوسرے گروپ میں شامل ہیں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اب وہ حقیقتاً دارالحرب نہیں بلکہ دارالکفر ہیں اور حکماً دارالاسلام ہیں، کیونکہ وہاں ہر قسم کی مذہبی آزادی ہے، مسلمان اپنے تمام مذہبی رسومات آزادی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور جو پابندیاں ہم پر ہیں وہ ان کے اپنے لوگوں پر بھی ہیں، جیسے اسپیکر نہیں چلا سکتے، دوسرے بھی نہیں چلا سکتا، کوئی انگریز بھی نہیں چلا سکتا، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس میں اب سود کا حکم بدلے گا۔ اس لیے محتاط مسئلہ یہی ہے، ہم اس پہ یہی کہتے ہیں کہ چاہے پاکستان میں کریں چاہے کہیں اور، لیکن سود لینا دینا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح بینک کی جاب وغیرہ ہوتی ہے، اس میں وہ تمام جابز کے جس میں سود کی ترغیب دی جائے، سود ریکوری کا شعبہ ہے، یہ منع ہوگا، یہ اسی حدیث کے تحت۔ لیکن اگر دیگر جو بینک کی جابز ہیں وہ ضرورت کے تحت ہم اس کو جائز کا حکم دیتے ہیں کہ بھئی ضرورت ہے اس وجہ سے جائز ہے،
اور ضرورت کیا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ وہاں بینک میں رکھواتے ہیں۔ اگر ہم صرف سودی رولنگ کی وجہ سے بینک کی جاب کو حرام قرار دیں تو یہ لوگوں کا پیسہ پھر بینک میں رکھا ہوا ہے، جاب حرام ہے تو جاب ہی نہیں ہوگی تو پیسے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو چونکہ ضرورت میری ہے، میں گھر پہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا ہوں، میں بینک میں رکھتا ہوں، اور میری ضرورت بینک کے عملے کے بغیر پوری نہیں ہوگی، تو گویا کہ میری ضرورت بھی ان کی ضرورت بن جائے گی۔ اور جب ایک شخص اپنی ضرورت خود پوری نہ کر سکتا ہو، ضرورت کا مطلب جس کے بغیر میں ہلاک ہو جاؤں گا، میرا مال ہلاک ہو جائے گا، میری عزت چلی جائے گی، میرے نسب کی حفاظت نہیں ہوگی، وہ ضرورت کہلاتی ہے۔ تو جب میں اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتا ہوں تو جو پوری کر سکتا ہے شریعت اسے کہتی ہے تم پورا کرو، اور ضرورت کے وقت مجھے بہت سے ناجائز امور کی وقتی طور پہ اجازت مل جاتی ہے۔ تو جب میں اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا میری ضرورت پوری کرے گا تو جو رخصتیں مجھے ملیں گی وہ اس کو بھی ملیں گی۔ اس کو یوں سمجھ لیں، اگر میں جو 4 دن کا فاقہ ہو جائے اور میں جنگل میں جا رہا ہوں اور مرا ہوا جانور نظر آئے تو اس مرے ہوئے جانور کو کھا کے اپنی جان میں بچا سکتا ہوں، حالانکہ مردار حرام ہوتا ہے، حرام قطعی ہے، لیکن جان بچانے کے لیے ایسا ٹھیک ہے۔ اسی طرح مال کی حفاظت گھر میں نہیں ہو سکتی، میں خود نہیں کر سکتا ہوں تو بینک۔ اور اس کی بہترین ایک مثال یہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک شخص ڈوب رہا ہے، اسے تیرنا نہیں آتا، مجھے تیرنا آتا ہے، اور وہ مجھے آواز دیتا ہے، تو مجھے فرض ہے کہ اپنی نماز توڑ کر میں اس کی جان بچاؤں، حالانکہ ضرورت میری نہیں ہے، ڈوب وہ رہا ہے، میں تو نہیں ڈوب رہا، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن چونکہ وہ اس کو ضرورت ہے اور وہ اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں، تو اب اس کی ضرورت میری ضرورت بن جائے گی اور میرے لیے نماز توڑ کے اس کی جان بچانا فرض ہو جائے گا اور میں اس کی جان بچاؤں گا۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے، بڑی بڑی تنظیموں کے، پیروں کے، علماء کے، مفتیان کرام کے اور صوفیہ اعظام کے پیسے بینکوں کے اندر ہی تو رکھے ہوئے ہیں، تو اگر ہم یہ بینک کی جاب کو حرام اور مطلقاً بینک کی جاب کو ناجائز اور حرام قرار دیں تو بتائیے پھر یہ ان کے پیسوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اچھا، اگر آپ کہیں بھی انسانوں کو ہٹاؤ، جنات کو یا فرشتوں کو مقرر کر دو تو وہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں، تو کون کرے گا بھائی حفاظت؟ اس لیے مجبوراً اس کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن ویسے مطلب نہیں۔ اور اس میں اور بھی کچھ صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں ذکر کروں گا کہ وہ ٹائم کلوز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔